سلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ MA اردو یا BA اردو یا دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی مددگار ثابت ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ داستان کی تعریف، اجزائے ترکیبی اور داستان کی روایت یعنی آغاز و ارتقاء کو پڑھیں گے، تو آپ لوگ بنے رہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگ پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے اسکرین پر دیکھیں داستان کی تعریف۔ داستان ایک طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں جس میں واقعات کو پرکشش انداز میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سامعین کی دلچسپی برقرار رہے۔ داستان کا فن بنیادی طور پر سننے اور سنانے کا فن رہا ہے۔ بہت بعد میں داستانوں کو تحریری شکل میں محفوظ کیا گیا۔ اب چونکہ داستان گوئی کی روایت تقریباً ختم ہو گئی ہے، اس لیے تحریری داستان کو ہی بنیاد بنا کر داستان کی اہم خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آگے دیکھیے، داستان کا فن سامعین یا قاری کو باندھے رکھنے کا فن ہے۔ دلچسپی، اثر انگیزی، حیرت، استعجاب وغیرہ داستان کے لیے لازم ہیں۔ اس لیے داستان میں معمولی باتوں کے بجائے غیر معمولی باتوں کے بیان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ظاہر اور واضح کے بجائے پوشیدہ اور پر اسرار چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ناظرین آگے دیکھیے، حقیقت کی نقل کے بجائے خیال ترازی، منطقی استدلال کے بجائے بعید از قیاس باتیں داستان کو دلچسپ اور پر اثر بناتی ہے۔ داستان اپنے عہد کی ثقافتی دستاویز ہے۔ داستان اس عہد کے رہن سہن، رسم و رواج، انداز فکر اور لسانی رویوں کی مظہر ہوتی ہے۔ یعنی جس عہد کی داستان ہو اس عہد کا رہن سہن، چال چلن، رسم و رواج، انداز فکر، تمام چیزیں آپ کو اس داستان میں نظر آئیں گی۔ داستان میں ہمیشہ باطل پر یعنی منفی پر حق کی فتح ہوتی ہے، یعنی مثبت کی جیت ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ داستان کی تعریف ہو گئی۔ آئیے آگے اب داستان کے اجزائے ترکیبی کو دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز داستان کے اجزائے ترکیبی میں مرکزی کہانی یعنی قصہ اور کہانی کا ہونا۔ داستان میں ایک مرکزی کہانی ہوتی ہے۔ مرکزی کہانی کا موضوع عموماً عشق، جنگ، مہم یا مذہب ہوتا ہے۔ اردو میں عشقیہ اور مہماتی داستان کو زیادہ پسند کیا گیا۔ داستان گوئی کی ساری توجہ داستان کو دلچسپ بنانے پر ہوتی ہے۔ داستان کے کردار عام طور سے بادشاہ، شہزادہ، شہزادی، کوئی مشہور دیو مالائی شخصیت یا معروف جنگجو ہوتے ہیں جو جرأت، مردانگی اور دلیری کے پیکر ہوتے ہیں۔ مرکزی کہانی کا ہیرو دشمنوں اور دشواریوں پر قابو پا کر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ داستان میں طوالت اور دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے کئی ضمنی کہانیاں بھی ہوتی ہیں، اس لیے داستان میں قصہ در قصہ کہانیاں ہوتی ہیں۔ ضمنی قصوں کے کردار داستان کے ہیرو کے دوست، رشتہ دار یا رقیب ہو سکتے ہیں۔ ضمنی قصے عام طور سے عشقیہ ہوتے ہیں۔ ان میں جنسی لذت آوری کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے تاکہ داستان میں قاری کی دلچسپی قائم رہے۔ اس کے علاوہ ضمنی قصے مزاحیہ رومانی، ما فوق الفطرت، تلمساتی، مہماتی اور تمثیلی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بات جان لیں کہ داستان میں ما فوق الفطرت عناصر یعنی وہ چیزیں جو عقل یا قیاس کے باہر ہو، یا تلمساتی مطلب جادوئی
چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب داستان کی خاص چیزیں ہیں۔ قصہ در قصہ کی تکنیک داستان کے پلاٹ کو طول دینے میں کافی کارآمد ہوتی ہے۔ اس تکنیک میں ایک قصہ سے دوسرا قصہ، دوسرے سے تیسرا شروع ہو جاتا ہے اور اصل قصہ بعض اوقات کہیں پس پشت جا پڑتا ہے۔ ایسا داستان کے پلاٹ میں پیچیدگی اور الجھاؤ لانے کے لیے کیا جاتا ہے، جو کہ داستان کی تکنیک کے لحاظ سے پلاٹ کا عیب نہیں بلکہ حسن ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا پہلا حصہ، یعنی پہلی اجزاء ترکیبی۔ اس کے بعد ہے فضا۔ داستان کی اہم خصوصیت اس کی فضا ہے۔ داستان کی فضا میں زمان و مکان کے لحاظ سے دوری کا وجود ضروری ہے۔ داستان میں پیش کردہ واقعات کا تعلق زمانہ قدیم سے دکھایا جاتا ہے۔ مثلا کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، یا بہت زمانہ گزرا، یا ملک روم پر فلاں بادشاہ کی حکومت تھی۔ اسی طرح داستان میں دور دراز کے ملکوں کی کہانیاں بیان کی جاتی ہے، مثلا بدخشاں، روم، بلخ، یونان، یا پھر کوئی خیالی ملک۔ آگے دیکھیے، ما فوق الفطرت عناصر۔ داستان کی ایک اہم خصوصیت اس میں ما فوق الفطرت عناصر کی موجودگی ہے۔ ان عناصر سے مراد وہ عناصر ہیں جنہیں منطقی اور استدلالی ذہن قبول نہیں کرتا، مثلا دیو، جن، پری، چڑیل وغیرہ داستان میں جا بجا نظر آتے ہیں، جو غیر معمولی قوت اور صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ جادو منتر کے زور پر وہ انسان کو مکھی یا کسی جانور میں تبدیل کر سکتے ہیں، یا پھر انسانوں کی نظر سے اوجھل رہنے کی ان میں صلاحیت ہوتی ہے، یا پھر آن کی آن میں ہزاروں لاکھوں میل کا سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ داستان میں ایسے چرند و پرند اور درندے ہوتے ہیں جو انسانی صفات و خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، مثلا گفتگو کرنے والا طوطا، تقریر کرنے والا بندر، یا دور دراز کی خبر لانے والا کوئی اور جانور۔ تو یہ تھی ما فوق الفطرت عناصر، جو اس کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ آگے دیکھیے، کردار۔ جدید فکشن کے اصول کے لحاظ سے داستان میں کردار کا ارتقاء نہیں پایا جاتا، اور نہ ہی وہ منفرد کہلاتا ہے۔ ان کرداروں کو یا تو تمثیلی کہا جاتا ہے، یا ٹائپ یعنی سپاٹ۔ داستان میں حقیقی اور غیر حقیقی دونوں طرح کے کردار ہو سکتے ہیں، جیسے خلیفہ ہارون رشید، امیر حمزہ، حاتم طائی وغیرہ کے حقیقی کردار ہیں، لیکن یہ کردار داستان کے غیر عرضی یا تخیلی ماحول میں غیر یقینی اور ما فوق الفطرت عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے چند کردار غیر حقیقی ہوتے ہیں، جیسے دیو، پری، جن، آسیب، عفریت وغیرہ۔ ان کے علاوہ پہاڑ، پرندے، درخت وغیرہ بھی کردار کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ناظرین آگے دیکھیں، اردو داستان کی روایت، یعنی اردو داستان کا آغاز و ارتقاء۔ تو جان لے دیکھیں، اردو میں داستان نظم اور نثر دونوں میں لکھی گئی ہے۔ اگر نثر میں ہو تو داستان ہی کہیں گے، اور اگر نظم کی صورت میں ہے تو اس کو مثنوی۔ صبرس اور قصہ مہر افروز و دلبر اردو کی پہلی داستانیں ہیں۔ داستان امیر حمزہ، بستان خیال، آرائش محفل، باغ و بہار، فسان عجائب، الف لیلہ، رانی کیتکی کی کہانی وغیرہ معروف نثری داستانیں ہیں۔ سحر البیان اور گلزار نسیم مثنوی کی حیت میں منظوم داستان ہیں۔ اردو میں داستان امیر حمزہ طویل ترین داستان ہے، جو کم و بیش 40,000 صفحات میں 46 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں تلمس ہوشربا مشہور و معروف ہے، جس کے بعض کردار مثلا امیر حمزہ، عمر عیار،
افراسیاب، ملکہ حیرت، اندھورا بن سعدان وغیرہ خاص سے جانے پہچانے کردار ہیں۔ اس کے علاوہ عمر عیار کی زنبیل سلیمانی، جال، تلمیسی، گولے، انگوٹھیاں وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس داستان میں قدم قدم پر حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اردو میں بعض معروف داستانیں مختصر ہیں، صرف 250-300 صفحات پر مشتمل ہے۔ میر امن کی داستان باغ و بہار جو کہ قصے چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، اور رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب، ان داستانوں سے اردو زبان کے لسانی ارتقاء کا پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں جو اس سال BA یا MA کی تیاری کر رہے ہوں یا اسی طرح دیگر مقابلہ جاتی امتحانات تیاری کر رہے ہوں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو کافی مددگار ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔